ایک بار بآواز بلند رسالت صلی ونبينا وسندنا وملجأنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کہنے سننے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی بات کہلا دے جو کہنے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو اور سننے والے کے لیے بھی۔ روزانہ بہت ساری باتیں کہیں سنی جاتی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، بدلاؤ آ جائے۔ آج تک ہم اپنی من چاہی زندگی گزار رہے تھے، اپنی اس من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ابھی اس وقت ہمارے اوپر جو مہینہ سایہ فجر ہے، جس کا صحیح نام ہے ربیع الثانی، اور ہم اپنی زبان میں اپنے عرف عام میں اس کو 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کی مناسبت ہے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی مہینے کی 11 تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اور پیدائش مبارک آپ کی وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ آج 10 تاریخ ہے، کل اس کی 11 تاریخ ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں کل ہی سے، بلکہ جب سے چاند نکلا ہوگا، ہمارے گھر کی مستورات اور ہمارے گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں، وہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی محبت میں نظر و نیاز کرنا اور تبرک لوگوں میں تقسیم کرنا اور بہت سارے عمل لوگوں نے شروع کر دیے۔ لیکن اگر ان بیچاروں سے یہ پوچھا جائے، اگر تو میں نے نام بتلا دیا ہے، اگر نام نہ بتلایا ہوتا، پھر اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے، تو جواب ہوگا کہ یہ تو جا کے مسجد کے امام صاحب سے پوچھو، تمہیں کیا معلوم ہے؟ بس ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ صاحب بڑے پیر صاحب سے محبت کرنا چاہیے اور نظر و نیاز کرنا چاہیے، بس ہمیں اتنا معلوم ہے۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا حکم دے کر کے گئے ہیں، کس طریقے پر ہمیں چلنے کی تلقین کر کے گئے ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں، ان کے کیا مشن تھے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ تو مسجد کے امام صاحب سے آپ پوچھیے۔ اور امت یہ سمجھ رہی ہے، محبین حضرات، محبت کرنے والے حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے پیر صاحب جو ہے ہمارا بگڑا ہوا کام بنا دیں گے۔ نہیں میرے محترم، ایک بات یہ سمجھ لو کہ انسان کام کس کا بناتا ہے اور کام کس کا کرتا ہے۔ ایک باپ ہے، اس کے کئی بیٹے ہیں اور سبھی بیٹے اس کے نافرمان ہیں، باپ کی عزت نہیں کرتے، باپ کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے۔ ایک بیٹا ہے وہ باپ کی
سے یہ بتاؤ کہ باپ کو محبت کس سے زیادہ ہوگی، باپ کس کی زیادہ بات مانے گا، باپ کس بیٹے کی پہلے مدد کرے گا؟ جو بیٹے نافرمانی کر رہے ہیں، باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، ان کی کرے گا، یا اس بیٹے کی جو باپ کی فرما برداری کر رہا ہے، باپ کا حکم مان رہا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ جو ہے باپ کی خدمت کر رہا ہے؟ ہماری صبح سے لے کر کے شام تک جو ہماری زندگی ہے وہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اب ہم رات و دن اگر نظر و نیاز کراتے رہیں گے تو صحیح بات یہ کہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش نہیں ہوں گے۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش تو جب ہوں گے کہ جب ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات کو زندہ کیا جائے، ان کے مشن اور ان کے مقصد پر چلا جائے۔ ہم کبھی معلوم کرنے کی کوشش تو کریں کہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھی۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مقام و مرتبے میں کیسے پہنچ گئے؟ اس کے پیچھے ان کے والدین کی، ان کے گھر والوں کی ایک بہت بڑی محنت کار فرما تھی۔ ان کے گھر والوں کی، ان کے والدین کی جو زندگی تھی وہ بڑی صاف ستھری زندگی، بڑی پاک اور بڑی مطہر زندگی تھی۔ ان کے والدین کی اور گھر کے اور دوسرے افراد کی زندگی جو تھی وہ تقوی طہارت والی، اللہ رسول کو خوش کرنے والی تھی۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے ایسے مقدس گھروں میں ایسی مقدس ہستیاں پیدا کی۔ آج ہم صبح سے لے کر کے شام تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ کی تعلیمات سے ہم منہ موڑ رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا لیں گے۔ نہیں میرے محترم، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے، اس لیے کہ ہم اولیاء اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کو تکلیف دینے والا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو ہمارے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے، جو ہمارے کسی ولی کو ستائے، ہماری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ اگر ہم کسی اللہ کے دوست کو ہم تکلیف پہنچائیں گے، اللہ کے دوست کو ہم ستائیں گے، اس کو تکلیف دینے والا عمل کریں گے، تو بتاؤ اللہ کے دوستوں جو ہے اللہ ہم سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ کیونکہ ہم اللہ کے دوستوں کو ستا رہے ہیں، اللہ کے دوستوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کاش کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہوتا، یہ ارادہ کر لیا ہوتا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب کی جو 11ویں شریف آئے گی، اس 11ویں شریف سے انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی شروع کر دیں گے۔ اب کی جو 11ویں شریف آئے گی انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے، کبھی ناغہ نہیں کریں گے۔ اب کی جو 11ویں شریف آئے گی ہم اپنے پڑوسی کا جو ہے اکرام کرنے والے بن جائیں گے۔ اب کی جب 11ویں شریف آئے گی انشاءاللہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ اب کی انشاءاللہ جب 11ویں شریف آئے گی ہم شراب پینا چھوڑ دیں گے، ہم جوا کھیلنا چھوڑ دیں گے، ہم دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے۔ ہم بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو معلوم کریں گے علماء کرام سے۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تعلیمات تھی، ان کی کیا زندگی تھی، کس طریقے سے وہ عمل کیا کرتے تھے۔ امام صاحب ہمیں بھی بتلا دیجیے، ہم بھی انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پورا تو نہیں کر سکتے ہیں، جیسا وہ کرتے تھے ویسا نہیں کر سکتے، کہ مثلاً ہم ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاش اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہوتا، اس کے بعد ہم جو ہے نظر و نیاز کرتے اور ان کی یاد مناتے، ان کی یاد میں لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے، کپڑے تقسیم کرتے اور ساری چیزیں کرتے، تو پھر یہ ہمارا قیامت ہوتا۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ انسان ڈاکٹر کے کہنے سے حلال چیزیں، پاک چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر
کر کے پہنے سے انسان حلال چیزیں، پاک چیزیں جو صحت کے لیے مفید ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر منع کر دیتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہر انسان چھوڑ دیتا ہے، تہجد والا بھی چھوڑ دیتا ہے اور شرابی بھی چھوڑ دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ جو ہے اب ہم یہ چیز نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا کہ تمہیں شوگر ہو گیا ہے، تمہیں جو ہے میٹھی چیز نہیں کھانا۔ بعض لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ صاحب جو ہے اب جو ہے بالکل جو ہے میٹھی چیز کی طرف دیکھنا ہی نہیں، لیکن اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، صحابہ کرام نے منع کر دیا، اولیاء اللہ نے منع کر دیا، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ تمہیں جو ہے حرام چیز نہیں کھانا ہے، کسی کا غلط مال نہیں کھانا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، تمہیں جو ہے شراب نہیں پینا، تمہیں دھوکہ نہیں دینا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ آج یہ بتا سوچو کہ ہم نے چھوڑا اس چیز کو، ہم ڈاکٹر کو زیادہ اچھا سمجھ رہے ہیں یا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو بڑا سمجھ رہے ہیں یا ہم اولیاء اللہ کو بڑا سمجھ رہے ہیں؟ کس کی اہمیت ہمارے دل میں زیادہ ہے؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر تم جو ہے شوگر ہو گیا، تم میٹھی چیز کھاؤ گے تو تمہاری جان کا خطرہ ہے، لیکن بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا، صحابہ کرام نے کہہ دیا، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے، دھوکہ دینا تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، نبی نے فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے چھوڑا آج تک کے نہیں۔ میرے مطلب یہ ہمارا نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری ایکار چلی جائیں گی، بیکار چلی جائیں گی، یہ تو بات کی بات ہے۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کے والد نے بغیر اجازت کے پھل کھا لیا تھا، حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے جائز تھا کہ انسان جان بچانا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے تو جان بچانے کے لیے اتنی چیز انسان بغیر اجازت کے لے سکتا ہے، بغیر پوچھے بھی کھا سکتا ہے جس میں جان بچ جائے، لیکن اس کے لیکن جب احساس ہو گیا کہ نہیں جو ہے جان چلی جائے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے چیز مناسب نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے ہم جو ہے یہ پھل کھا لیں یا کوئی چیز کھا لیں۔ اب اس کی معافی کے لیے کتنا بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے جب اپنے آپ کو چوٹی میں ڈال کر کے اس باغ والے کے پاس تشریف لے گئے، وہ باغ والے نے سوچا کہ واقعی میں آج کے دور میں ایسا کہا نہیں تو واقعی میں کوئی اللہ کا ولی بندہ معلوم ہوتا ہے، اور اس نے امتحان کے طور پر جانچا کہ صاحب ہمیں اتنے دن تمہیں ہمارے باغ میں بیگار کرنی پڑے گی، کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور، ہم کر لیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کی جو ہے بارگاہ میں جو ہے کم از کم ہم پاک صاف بن کے تو حاضر ہوں گے۔ آج ہم نے دوسروں کا مال کھانا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو فن سمجھ لیا، دھوکہ دینا اس کو فن سمجھ لیا۔ ارے امام صاحب اس کے بغیر کہاں کام چلتا ہے، تمہیں تو مسجد میں بیٹھے رہنا، باہر نکلو تو پتہ چلے۔ نہیں، یہ سب ساری چیزیں یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان ہمیں جو ہے برگلانا چاہتا ہے، شیطان ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلے گا، بغیر دھوکے کے کام نہیں چلے گا؟ اللہ نے تو اتنی ذمہ داری دی ہے بندوں کو کہ جتنی اٹھا سکے بندہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لیکن ہمیں جو ایک بہانہ چاہیے، نہیں میرے محترم یہ کوئی بہانے کام نہیں چاہیے۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے کبھی بے نمازی کی جو ہے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، اتنی جو ہے کیا کہتے ہیں بے نمازی سے جو ہے کیا کہتے ہیں کراہیت تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص بے نمازی ہے، اس کی جنازے کی نماز میں شرکت نہیں فرماتے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں کتنی نمازیں ہیں، کتنے ہماری زندگی میں روزے ہیں۔ فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک میں اچھا بھلا ہے اور باہر کھا پی رہا ہے تو اسلامی حکومت اگر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔
بے نمازی کو مسلمانوں کے عقل بغیر دفن نہ کیا جائے. ہم سوچ رہے ہیں کہ صرف جو ہے سال میں ایک مرتبہ جو ان کو یاد کر کے ہمارا کام ہو جائے گا. نہیں میرے مطلب کچھ کام نہیں ہوگا، بلکہ سچی بات ہے کہ ہمارا ہوتا ہوا کام بھی بگڑ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کو، رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے دوستوں کو ناراض کر رہے ہیں. رسول اللہ کے شاگردوں کو ہم اور ان کے شاگردوں کو ہم ناراض کر رہے ہیں. ہم سوچیں تو صحیح کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، ہمیں کیا بدلایا گیا تو ہم کر کیا رہے ہیں. آج میرے محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کریں. جو تیوہار آتے ہیں، یہ تیوہار صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یہ تو غیروں کا کام ہے. تیوہار جو ہے یہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہوتا ہے. ایمان والے کا، نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا حسینی کا تیوہار تو یہ ہے، محمدی کا تیوہار تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں داخل کرے. یہ ہے تیوہار. اللہ رسول کو خوش کرنے کا نام ہے تیوہار. صحابہ کرام کو، اولیاء اللہ کو خوش کرنے کا نام ہے تیوہار. یہ لوگ، یہ مقدس ہستیاں کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ایک دوسرے کا لحاظ، چھوٹا بڑے کا لحاظ کرے، بڑا چھوٹے کا لحاظ کرے، سچائی، امانت داری، دیانت داری، صاف بات کہنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، شراب سے، جوا سے اور تمام جو ہے کسی کی بہن بیٹی داخلے سے، ان تمام چیزوں سے بچنا. یہ ہے تیوہار. یہ ہے تیوہار کا مقصد. یہ تمام بیماریاں ہمارے اندر جو ہے سرایت کرتی جا رہی ہیں، ہماری زندگی میں جو ہے رچ بس گئی ہیں، اور اپنے آپ کو ہم حسینی کہیں، اپنے آپ کو ہم محمدی کہیں، اپنے آپ کو جو ہے ہم بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کہیں، ماننے والا کہیں. یہ بالکل ہمارا دعویٰ غلط ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی لائف اسٹائل جو ہے اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان اسی جیسا لباس، اسی جیسا چہرہ، اسی جیسی بات چیت. آج انسان انگلش بولنے کو بڑا فخر سمجھتا ہے. جس کو بیچارے کو نام لکھنا بھی نہیں آتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ 2-4 حرف کم از کم ہم جو ہے انگلش کے سیکھ جائیں، تاکہ بیچ میں بولتے رہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ جانتا ہے. انگریزوں کی نقل و حرکت، ان کی ادا ہمیں پسند آ رہی، لیکن رسول اللہ کی ادا ہمیں پسند نہیں آ رہی. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہر جگہ جانے کے لیے ڈریس ہے. روزانہ کی ڈریس الگ ہے، رشتہ داری میں جانے کی ڈریس الگ ہے، سندھیانے جانے کی ڈریس الگ ہے، لیکن اللہ کے گھر جانے کے لیے ہماری کوئی ڈریس نہیں. جیسے چاہے ویسے چلے جائے. سطر پورا ڈھک رہا ہے تب بھی چلے جائے، سطر پورا نہیں ڈھک رہا ہے جو ہے تب بھی ہم چلے جائے. ہم اپنی بھی نماز خراب کر رہے ہیں، اور جو ہے جس کی نگاہ پڑ جائے اس کی بھی نماز ہم خراب کر رہے ہیں. نہ ہماری حسینیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے کسی اور چیز پہ فرق پڑتا ہے. کاش کہ ہم طے کر لیتے کہ انشاءاللہ اللہ کے گھر میں جانے کی بھی ایک ڈریس ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیا اس کے آداب ہیں. یہ تو بیچارے مسجد کے ذمہ دار مسجد میں ٹوپیاں رکھوا دیتے ہیں، جو ٹوپی لگا لی، اور ٹوپی لگانے کے بعد اس کو وہیں جو ہے جہاں چپل اتاری جاتی ہے وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے. ہمیں اچھا ہی نہیں لگ رہا. لباس ہمارا ایسا ہے کہ ہم جو ہے وضو خانے میں بیٹھے بھی ہمارا آدھا سطر دکھ رہا ہے، رکوع میں جا رہے ہمارا آدھا سطر دکھ رہا ہے. ہماری بھی اپنی بھی نماز خراب ہو رہی، اور کیا کہتے ہیں دوسروں کی بھی نماز خراب ہو رہی، دوسرے لوگ بھی گنہ گار. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کم از کم جو ہے ہم ہفتے میں ایک دن اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو کم از کم اللہ کے دربار میں جانے کی بھی کوئی ڈریس ہوگی. دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک
اسکول کی ڈریس پہن کر کے بچہ اگر دوسرے اسکول میں چلا جائے تو اسکول والے اعتراض کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. لیکن جو ہے ہماری کوئی ڈریس نہیں، ہم جو ہے جس ڈریس میں جو ہے غیروں میں آ جا رہے ہیں، گناہ کرنے جا رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، اسی ڈریس میں جو ہے ہم اللہ کے دربار میں بھی آج حاضر ہو گئے. جب دنیا کے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کیسے اس چیز کو پسند کرے؟ تو میرے محترم اولیاء اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کریں. کیا ان کی تعلیمات کی طے کریں گے انشاءاللہ. ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے، روزوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، چغلخوری سے بچیں گے، دھوکہ دینے سے بچیں گے، کسی کے گھر میں غلط نگاہ ڈالنے سے بچیں گے، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو تکلیف دینے کی بات سوچنے سے انشاءاللہ بچیں گے. آج کے بعد ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کا کام نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے. آج کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے. ہم غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے، ہم کمزوروں کی سہایتا کرنے والے بن جائیں گے. اگر یہ کیا ہے تو پھر ہم سچے حسینی بھی ہیں اور ہم سچے جو ہے بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بھی ہیں. تیوہار کا، ان ولیوں کا جو ذکر کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کم از کم اگر ہم ہر مہینے کوئی نہ کوئی تیوہار آتا ہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے کسی اس میں ہمیں ایک چیز کو عمل کرنے کا تاہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ابھی اس تیوہار سے، اس مہینے سے ہم یہ عمل شروع کر دیں گے، ہم یہ عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت ساری زندگی سدھر میں آئے گی، ہماری بہت ساری برائیاں ہم سے چھوٹ جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو ان ولیوں کے طفیل، ان کی مقدس ہستیوں کی قربانیوں کے طفیل اللہ ہماری بھی دنیا اور آخرت اچھی بنا دے. اور اللہ پاک اپنے حکموں پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.